وہ کون تھی؟ پشتو میں تو ایسے ہی کہیں گے نا، وہ کون تھا؟ وہ آج بہت غمناک تھا، دردناک لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر جا رہا تھا۔ یہ جھکی نگاہیں، سر جھکا ہوا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، کیا ہوا؟ مگر آج وہ خاموش تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا اسے کچھ چپ سی لگ گئی ہے۔ اور پھر گرمیوں کی دوپہر میں جب سورج اپنے عین شباب میں انگڑائی لے رہا تھا، اور ایک ایسا پہلوان لگ رہا تھا جو کھاڑے میں آ کر بابا بابا کر کے منہ کھول کے ہاتھ کی الٹی سائڈ سے منہ سے آوازیں نکال رہا، باغ باغ بابا۔ کبھی لگتا تھا سورج اپنی تمازت کی عمار میں اکیلا کھاڑے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس دہشت ناک گرمی میں سڑکوں پہ اکا دکا ٹریفک تھی۔ یہ اکا دکا ٹریفک تھی، اور لوگ سر پر کپڑا رکھے، کچھ ٹوپی پہنے چل رہے تھے، مگر وہ سر کو ڈھانپے بغیر اس غضبناک سورج کی جلا دینے والی گرمی میں گردن خم کی جا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے ساتھ چلوں، مگر وہ کبھی رک جاتا تو میں ادھر ادھر نظر دوڑا کر لا تو اللہ کو کر منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا، اور پھر ایک چور کی طرح کن اکھیوں سے اسے دیکھتا۔ میری مجال نہ تھی کہ اس سے گفتگو کروں، اور نہیں تو اس کی آنکھوں میں جھانکوں۔ میں نے اس لاپرواہ شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یہ بے نیاز اور عاجز مسکین مجھے شناسا سا لگ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں ماضی کی یادوں میں چلا گیا، نہ سوچتے میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہ اجنبی چہرہ جانا پہچانا سا لگا مجھے، عقل و خرد سے دیوانہ سا لگا۔ یہ خد و خال چہرے کے شناسا لگے، چال ڈال کے چلن افسانے سے لگے۔ یہ اجنبی کون ہے؟ اس طرح بے حال ہے، سوچوں میں گم، بے مصبت بدحال ہے۔ شاید وہ مجھے سمجھ گیا تھا، مگر میں نے بھی آج دل میں ٹھان لی تھی کہ آج اس سے سوال کروں گا، کچھ اس کی سنوں گا، کچھ اپنی کہوں گا۔ وہ پھر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اب تو میں کافی اس کے قریب ہو گیا تھا۔ اب اس کی سوچیں دکھی دکھی سی معلوم ہوئی۔ اسے پتہ نہیں کیا سوچا، کہنے لگا، تم کون ہو؟ سائے کی طرح میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ کسی سایہ دار جگہ میں چلے جاؤ، میرے ساتھ ضرور تم نے خود کو جلسانا ہے، میرے گناہوں کی طرح تم نے ضرور سایہ کار ہونا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ ایک وحشی درندے کی طرح مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ میں ڈر گیا۔ یہ دیکھو، جو سورج کی تمازت اور حدت ہے، یہ دوزخ کی آگ کا ایک ہلکا سا جھونکا ہے۔ جھونکا؟ میں چونکا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ آج مجھے جلا کے راکھ کر دے گا، اور پھر اس راکھ سے اپنے پیکرے خاکی کو ایک نئی بناوٹ دے گا۔ مجھے ایسا لگا وہ آج مجھے چھوڑے گا نہیں۔ چلتے چلتے شناسا مجھ سے کچھ وقت کے لیے جدا ہوا، مگر میں تو سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ وہ مجھے ایک گمبھیر سا سایہ لگا۔ آؤ میرے ساتھ، مگر میری ایک شرط ہے، میری جستجو۔ اس کی ہر شرط منظور کرنے کو تیار تھی۔ تم نے خاموش ہی رہنا ہے، اور میرے ساتھ کوئی سوال نہیں کرنا۔ اور وہ پھر سے مسجد میں چلا گیا۔ میں خاموشی سے ایک دھندل کے سائے کی طرح اس کے ساتھ ہو لیا۔ آج میں بھی اطاعت کے موڈ میں تھا، مگر اس کی عبادت آج ایک اور نیا انداز لیے ہوئے تھی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا، مگر مجھے خبر ہوگی وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن چپ۔ میں نے انگلی اپنے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ کوئی بات نہیں کرنی تم نے، میں نے خود سے کہا، اور پھر کیا تھا؟ وہ ایک سائے سے بادل بن گیا۔ بادل آسمان پہ ایک طوفانی سائے کی طرح چھا گئے، اس کے اپنے فلک پر، اس کے سراپا سر پر، اور طوفان حدت سے بڑھ گیا، شدت اختیار کر گیا تو ایسی زور سے بادل برسنے لگے کہ پناہ۔ لگ رہا تھا کہ مے خانہ کے جام چھلک جائیں گے۔ میں نے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے آنسو بہانے چاہے، مگر مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا۔ سیاہ کار گناہ گار میں خود اپنے سائے سے نفرت کرنے لگا۔ وہ واقعی میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھنے کی جسارت کر ڈالی، پرے ہو جاؤ تم، بس نہ کہہ کر وہ اپنی قمیض سے آنسو پوچھنے لگا۔ میرے پاس اس وقت ٹشو پیپر ہوتا تو میں اسے ضرور دیتا۔ تو میرے ساتھ رہتے ہو؟ اس کے سوال پر میں پریشان ہو گیا۔ میرے ساتھ چلتے ہو اور سایہ فکن بھی ہوتے ہو؟ مگر میں سارے ابھی میری آواز نکلنے والی تھی کہ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تم اجنبی نہیں ہو، تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، تم اکیلے نہیں، میرے ہمدم، میرے ساتھی ہو۔
تمہاری یہ حرکات و سکنات میری وجہ سے ہیں، میری غلطیوں سے شناسا تم بے دھڑک میرے ساتھ چلتے ہو، میں تم سے کیا چھپاؤں، بلکہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ میرے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا، کاش مجھ میں بھی قوت گویائی ہوتی، میری نظر ہوتی، دل بینائی ہوتی، میں بھی اسے سلام کہتا کہ میں نہیں تم ہو، میں بھی اسے ڈانٹ دیتا کیوں گمسم ہو۔ آخر میں اس کا سایہ تھا، میری چال کا احساس، سوچوں کا خیال، اور اپنے راز فاش ہونے کے ڈر سے وہ مجھ سے لپٹ کے رونے لگا۔ نہ تم مجھ سے جدا ہو نہ میں تجھ سے جدا ہوں۔ وہ اب اپنے سائے سے ڈرنے لگا اور کسی سائے کی تلاش میں سایہ امداد آسی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں سیاہ رنگ اچھا لگتا ہے، یہ سایہ، بادل، رات کی تاریکی۔ میں نے سائے سے سوال کر دیا اور خود اس سیاہ سائے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کعبہ کے غلاف کا رنگ سیاہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی۔ میرے والد مرحوم کالے رنگ کی شدائی تھی، ایک وقت تھا کہ نئے کپڑے سلاتے، سلے ہوئے بھی ہوتے تو ان کو کالا رنگ لیتے، اور پگڑی تو ان کی سیاہ ہوتی تھی۔ سفید رنگ کے لباس پہ دھبا نمایاں ہو جاتا ہے، کالے رنگ کے لباس پہ دھبا نہاں ہو جاتا ہے۔ ڈرائیو فرام حضرت باب بلے شاہ۔ چٹی چادر لا سٹ کڑیے تے اتے للہ لوئی، چٹی چادر نو داغ لگے سی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ میری ہمدم رفیقہ حیات کو کالا رنگ اچھا نہیں لگتا، وہ کہتی ہے فرعون کا لباس سیاہ تھا اور جہنمی لوگوں کا لباس سیاہ ہوگا۔ ابھی بدر میرے پاس ایک حدیث شریف لے کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مسجدوں اور قبروں میں تمہارے لیے سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملنے جاؤ تو سفید لباس ضروری ہے، بے شک وہ مردہ پہنے یا زندہ۔ بخاری شریف۔ دل ابھی نہ اکثر مجھے ان جیسے مسئلوں سے نکال لیتا ہے، خاموشی سے کہنے لگا، تقویٰ کا لباس پہنو۔ مگر میرا سایہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے لائٹ آف کی، اندھیرا ہو جائے اور مجھے کوئی لباس نظر نہ آئے، مگر میں خواب میں کس کس کو روکوں گا؟